ابلیس کے معنی رحمت الہی سے محروم ہونے کے ہیں۔ سجدے سے انکار کے باعث رحمت الہی سے محروم ہوا تو شیطان کا نام ابلیس بن گیا، ایک ایسا شیطان جس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر اب تک حکم خداوندی کی نافرمانی کی۔ ابلیس جس نے ہر طرح سے انسان کو بہکایا، ہر طرح کی برائی کو جنم دیا، اس ابلیس کی موت کا منظر کیسا ہوگا؟ جب مالک الموت ابلیس کی جان لیں گے تو اس لمحے کی وحشت کیسی ہوگی؟ ایک حدیث میں موجود ہے کہ جس دن شیطان کی موت ہوگی تب ایک رات ایسی ہوگی جو 27 گھنٹوں تک طویل ہوگی۔ ایسی وحشتناک رات کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر فوراً ہی غروب ہو کر دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن شیطان کی موت ہوگی۔ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا دیکھ کر شیطان بھی سجدے میں گر جائے گا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ توبہ کی مہلت صرف تب تک ہے جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوا تو توبہ کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، کیونکہ اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ آخر میں اسے موت آئے گی، ایک ایسی موت کہ زمین و آسمان کانپ اٹھیں گے، ایسی موت جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی ملے گی، ایک ایسی موت کہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اسے اٹھانی پڑے گی۔ آدم علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمایا کہ ابلیس کی موت کا منظر کیسا ہوگا، مجھے بھی کچھ بتائیں۔ فرشتوں نے سننا شروع کیا تو اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام بھی سن نہ سکے اور فرمایا کہ بس کرے، اب اور نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی بیان کریں کہ اس کی موت کا منظر کیسا ہوگا۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو لوگ حسب عادت اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، ایک ایسا دھماکہ ہوگا جسے سن کر بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مالک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے سب سے زیادہ تمہارے معاون اور مددگار پیدا کیے ہیں، میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو اور اس سے ایسی سختی کرنا جتنی آج تک کسی انسان یا کسی جن کے ساتھ تم نے نہیں کی۔ مالک جہنم سے کہو کہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مالک الموت فرشتوں کی فوج کے ساتھ اس قدر غضب سے آسمان سے زمین پر آئیں گے کہ اگر زمین والے یہ منظر دیکھ لیں تو خوف سے پگھل جائیں۔ ابلیس مالک الموت کو دیکھ کر اتنی شدت سے چیخے گا کہ لوگ اگر اس کی چیخ کو سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ ابلیس مالک الموت کو دیکھتے ہی زمین میں غوطہ لگائے گا اور زمین کی دوسری طرف سے نکلے گا۔ زمین کی دوسری طرف بھی سامنے مالک الموت کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ زمین کے چاروں طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہر طرف مالک الموت کو پائے گا۔ شیطان چیختا چلاتا اسی جگہ پر جا گرے گا جہاں اس کی موت واقع ہونی ہے، وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ اس کے بعد خالص جہنم کی آگ میں لپٹا کر شیطان کی روح نکالی جائے گی۔ علامہ محمد باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ ابلیس رجت کے دوران رسول اللہ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ محمد بن مسعود عیاشی نے اپنی کتاب تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ ایک روز جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ ابلیس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کی گردن اڑا دیں گے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ شیطان کو نفخات الاولیٰ کے وقت موت آئے گی۔ نفخات الاولیٰ سے مراد حضرت اسرافیل کا پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، تمام جنات، انسان، شیاطین سب مر جائیں گے، اور یہ واقعہ قیامت سے 40 سال پہلے پیش آئے گا۔ ابلیس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت ملی ہے، تو اس نے قسم اٹھائی کہ اس مہلت میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن کسی کو گناہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ آخرکار سب سے بھیانک جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔